السلام علیکم۔ اس وقت سوڈان میں جنگ جاری ہے۔ کئی افراد اس جنگ میں اپنی جان گنوا چکے ہیں اور درجنوں افراد اس جنگ میں زخمی ہیں۔ اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے کہ وہ زخمیوں کو علاج کے لیے منتقل کیا جائے۔ لوگوں کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ وہ اس وقت سوڈان کے کئی شہروں میں بجلی بھی میسر نہیں ہے۔ اس وقت سوڈان میں دھواں ہی دھواں ہے۔ خصوصی طور پہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں اس وقت جنگ زوروں پر لڑی جا رہی ہے۔ سوال یہ جنم لیتا ہے کہ یہ جو اس وقت سوڈان میں انسانی عالمے نے جنم لیا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ جنگ کون لڑ رہا ہے اس وقت سوڈان میں؟ کیا کسی دوسرے ملک نے سوڈان پہ کوئی حملہ کر دیا ہے یا سویلین وہ سوڈان کے حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اور اس جنگ کا کس کو زیادہ نقصان ہوگا اور اس جنگ کو کون لڑ رہا ہے، یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے ستار کنگرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ تنازع کیسے شروع ہوا؟ اس تنازع کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا سب سے ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت جنگ سوڈان میں لڑی جا رہی ہے، کیا کسی دوسرے ملک نے سوڈان پہ جنگ مسلط کر دی ہے یا سویلین لوگوں نے اپنی ہی حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی ملک نے سوڈان پہ کوئی جنگ مسلط نہیں کی اور نہ ہی سویلین افراد ہے اپنے ہی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اصل میں اس وقت جو سوڈان میں جنگ جاری ہے وہ دو جرنیلز کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، یا دو جرنیلز ہے وہ آپس میں اقتدار یا پاور کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایک جرنیلز ہے عبدالفتاح البرہان جو کہ سوڈان کی ریگولر فوج کا سربراہ ہے، اور دوسرا جرنیلز ہے محمد حمدان داغلو الحمیدتی جو کہ ریپڈ سپورٹ فورس کا سربراہ ہے، جو کہ سوڈان کی نیم ریگولر آرمڈ فورس ہے۔ وہ آپس میں اقتدار یا پاور کے لیے اس وقت لڑ رہے ہیں۔ یہ تنازع کیسے شروع ہوا؟ اصل میں یہ جو موجودہ تنازع ہے اس کی جڑیں 2000 عیسوی میں جاتی ہیں، جب سوڈان کے سابقہ ڈکٹیٹر نے یہ جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے اس کو سوڈان کے ہی ایک علاقے دارفور میں ایک سویلین بغاوت کو کچلنے کے لیے یہ ملیشیا بنائی تھی، جو بعد میں آگے چل کر تقریباً 2013 میں ریگولرائز کی گئی یا اس کو سرکاری سطح پہ مانا گیا۔ تو اصل میں اس تنازع کا جو جڑ ہے وہ ریپڈ سپورٹ فورس ہی ہے جو سابقہ ڈکٹیٹر عمر البشیر نے بنائی تھی۔ جی، اصل میں اس تنازع کی جڑ ریپڈ سپورٹ فورس ہی ہے جس نے موجودہ سوڈان کی ریگولر آرمی کے ساتھ مل کر تقریباً 2019 میں ہی سوڈان کے سابقہ ڈکٹیٹر عمر البشیر کا تختہ الٹ دیا تھا اور دونوں جرنیلز نے اقتدار پر قبضہ کر دیا تھا۔ جنرلز برہان اور جنرل الحمیدتی، ان دونوں جنرلز نے بعد میں اقتدار پہ قابض ہوئے، سوڈان پہ ہی وہ حکومت کرتے رہے۔ جنرل برہان جو تھا وہ سربراہ تھا ریگولر آرمی کا، اور یہ جو الحمیدتی ہے وہ اس ریپڈ سپورٹ فورس کا سربراہ تھا، لیکن وہ اس البرہان کا نائب بن چکا تھا جب ان دونوں نے یہ جو بغاوت کی تھی یا کو لگایا تھا سوڈان میں۔ تو بعد میں تقریباً 2021 میں ایک دوسری بغاوت کی گئی ان دونوں نے سویلین حکومت یا اپنے ہی لوگوں کے خلاف۔ بعد میں یونائٹڈ نیشن اور ویسٹرن کنٹریز کے اصرار پہ ان دونوں جنرلز کو فورس کیا گیا کہ یہ جو اقتدار ہے وہ سویلین کو منتقل کیا جائے یا سپرد کیا جائے۔ تو آخرکار یہ دونوں جنرلز اس بات پہ راضی ہوئے کہ یہ جو سوڈان کا اقتدار ہے وہ سویلین کو سپرد کریں گے۔ تو رواں ماہ ہی وہ اپنا اقتدار سویلین کو منتقل کرنے جا رہے تھے۔ تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے
اس کو کیا ریگولر آرمی میں ضم کیا جائے، اور اگر اس ریپڈ سپورٹ فورس کو ریگولر آرمی میں ضم کیا جائے تو اس کا جو یہ اسلحہ ہے اور جو دوسرے ٹینکیں یا دوسرا جو ساز و سامان ہے، یہ اس پہ کون قابض ہوگا اور اس کو کون استعمال کرے گا؟ تو اس وجہ سے ہی یہ تنازع کھڑا ہوا، اور 15 اپریل کو یہ تنازع پرتشدد جنگ میں کنورٹ ہو گیا، اور بعد میں سارے سوڈان میں اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے، سارے سوڈان تک یہ تنازع پھیل گیا۔ یہ جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے وہ بہت ہی بڑی طاقتور آرمی ہے، اس کو خطے کے دوسرے ممالک کی بھی سپورٹ ہے، اور سوڈان کا جو گولڈ ہے یا سونا ہے اس پہ بھی اس ریپڈ سپورٹ فورس کا قبضہ ہے، اور اس سوڈان کے جو سونا ہیں یا گولڈ ہے اس کی وجہ سے ہی یہ ریپڈ سپورٹ فورس بہت بڑی طاقتور ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سوڈان کا سونا ہے وہ رشیا کو یہ ریپڈ سپورٹ فورس والے بیچ کر ہی پیسے حاصل کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہی یہ اس وقت بہت بڑی طاقتور فوجی گروہ بن چکا ہے یا فوجی طاقت بن چکی ہے یہ ریپڈ سپورٹ فورس۔ اس وقت تنازع بہت بڑا ہو چکا ہے اور شدت اختیار کر چکا ہے، یہ پتہ نہیں اس تنازع کا اب سیٹلمنٹ کیسے ہوگا، اس تنازع کو کیسے حل کیا جائے گا۔ اس وقت کئی افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور اگر یہ تنازع کچھ ہی دنوں میں اگر یہ حل نہیں ہوا تو اس سے یہ خدشہ جنم لے رہا ہے کہ یہ جو تنازع ہے دوسرے ملکوں تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ سوڈان جو ہے ایک دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، اور تقریباً 7 ملکوں کے ساتھ سوڈان اپنے بارڈرز شیئر کرتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ تنازع سیٹل نہیں ہوا تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے ان 7 ممالک تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں آرمیز کی جو روابط بتائے جا رہے ہیں کہ سارے ملکوں کے ساتھ ہے، اور پراکسیز ان کنٹریز میں اپنی لڑ سکتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر یہ تنازع حل نہیں ہوا تو یہ سارے خطے اور سارے دنیا کے لیے امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس وقت جو مین جڑ ہے وہ ریپڈ سپورٹ فورس ہی ہے، اگر ریپڈ سپورٹ فورس کو ریگولر فورس میں ضم کیا جاتا ہے یا کوئی اس کو دوسری آفیشلی حیثیت دی جاتی ہے تو یہ تنازع حل ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ تنازع حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ تنازع یا جنگ مزید شدت اختیار کرے گی۔ امید یہی کی جاتی ہے کہ اس تنازع کو جلد سے جلد حل کیا جائے گا۔ اس وقت کے لیے یہی دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔